مرحوموں کے نام ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام کا جواب بلند آواز سے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان بڑی ہی عظیم المرتبت اور عظیم الشان ہستی جنہیں دنیا حضرت وارث پاک کے نام سے یاد کرتی ہے، آج ان کا ذکر ہوگا اس لیے کہ یہ بھی امام حسین کی اولاد میں سے ہے، یہ بھی حسنی حسینی سید گئے. اب آج ان کا ذکر خیر ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ بڑھ گیا ہے بالیقین اس شخص کا رتبہ شریف. بڑھ گیا ہے بالیقین اس شخص کا رتبہ شریف جس نے دیکھا آپ کا چہرہ شریف. جس نے دیکھا آپ کا چہرہ شریف اور ساری دنیا کہہ رہی ہے وارث عالم پناہ. ساری دنیا کہہ رہی ہے وارث عالم پناہ. آپ کے آنے سے دیوا ہو گیا دیوا شریف. آپ کے آنے سے دیوا ہو گیا دیوا شریف. محبت سے درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 30 محرم الحرام اور یہ قول کے مطابق 1 صفر کو آپ کا عرس پاک آتا ہے. حضرت سیدنا حاجی وارث علی رضی اللہ تعالی عنہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. بڑی شان کے مالک تھے آپ. آپ کے والد کا نام قربان علی تھا. کیا تھا جی؟ قربان علی. کیا نام تھا؟ اور آپ کی والدہ کا نام بی بی سکینہ تھا. والد کا نام قربان علی اور والدہ کا نام بی بی سکینہ تھا. اور آپ کی دادی کا نام راحت النساء تھا. دادی کا نام کیا تھا؟ راحت النساء تھا. آپ دیوا شریف کے اندر پیدا ہوئے. حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ پاک شجرہ طیبہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ اس شجرے کو سماعت کریں گے.
کہ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ شریف کیا گیا۔ اس سے قبل اللہ اس کے رسول کی محبت میں پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے کہ اس نیت اور عقیدے کے ساتھ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ شریف یہ ہے کہ حضرت وارث علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہزادے کے حضرت قربان علی کے، قربان علی یہ بیٹے کے سلامت علی کے، سلامت علی یہ بیٹے ہیں کرم اللہ کے، کرم اللہ یہ بیٹے کے میرا سید احمد کے، میرا سید احمد یہ بیٹے کے سید عبد الاحد کے، عبد الاحد یہ بیٹے کے عمر نور کے، عمر نور یہ بیٹے کے زین العابدین کے، زین العابدین یہ بیٹے کے عمر شاہ کے، عمر شاہ یہ بیٹے کے عبد الواحد کے، عبد الواحد یہ بیٹے کے عبد العاد کے، عبد العاد یہ بیٹے کے علاء الدین کے، علاء الدین بیٹے کے عزیز الدین کے، عزیز الدین بیٹے کے سید اشرف کے، سید اشرف بیٹے کے محمد محروق کے، محمد محروق بیٹے کے ابو القاسم کے، ابو القاسم بیٹے کے علی عسکری کے، علی عسکری بیٹے کے ابو محمد کے، ابو محمد بیٹے کے محمد جعفر کے، محمد جعفر بیٹے کے محمد مہدی کے، محمد مہدی بیٹے کے علی رضا کے، علی رضا بیٹے کے سید قاسم حمزہ کے، سید قاسم حمزہ بیٹے کے امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے کے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے کے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے کے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین یہ بیٹے کے امام حسین کے، اور امام حسین یہ بیٹے کے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے۔ یہ ہے آپ کا شجرہ شریف مکمل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شجرہ شریف ہے۔ کل آپ نے سید علی میرا داتا رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ سنا، اور یہ ہے وارث پاک جن کا مزار دیوا شریف کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟ دیوا شریف میں لوگ جاتے گئے زیارت کے لیے اور وہاں سے برکتیں حاصل کر کے آتے گئے۔ اب ذرا دیکھیے، میں آپ کو حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد میں سے گئے اور ان کے آبا و اجداد کیسے گزرے گئے، ان کے آبا و اجداد یعنی کہ ان کے باپ دادا کا کیا عالم تھا۔ اب پوری سیرت ان کے آبا و اجداد کی پوری سیرت بیان کرنا یہ تو بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ایک ذات کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن کا نام ہے سید شرف الدین۔ کیا نام ہے؟ اب آپ کو میں بتاؤں، دیکھیے ایک تاتاری تھا جس کا نام ہلاکو خان بتایا جاتا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ بڑا ہی بدماش، بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی خبیث یہ شخص تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پورے بغداد کو ہلاک کر دوں گا، سارے مسلمانوں کو مٹا دوں گا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور اس نے قسم کھا لی ہلاکو خان نے کہ میں جو ہے مسلمانوں سب کو مٹا دوں گا اور مسلمانوں کی کھوپڑی کا بڑا مینار بناؤں گا۔ کیا کہا ہلاکو خان نے؟ بڑا مینار بناؤں گا، اور مینار بنانے کے بعد جو سب سے پہلے چیز کی کھوپڑی ہوگی اس کھوپڑی میں بیٹھ کے میں شراب پیوں گا۔ یہ ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے گھوڑے کو جو ہے مسلمانوں کے خون اتنا بہاؤں گا کہ میرا گھوڑا اس خون کے اندر تیرنے لگے گا، میں اتنا مسلمانوں کا خون بہاؤں گا۔ اس نے ارادہ کر لیا، بڑی فوج تھی اس کے پاس، اس نے فوج کو کہا کہ جاؤ بغداد میں، بغداد میں جانے کے بعد مسلمانوں کو برباد کر دو، وہاں کا نام و نشان مٹا دو بغداد کا۔ اب بغداد کے اندر اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا محمد جام۔ کیا نام تھا؟ اب بغداد والوں کو پتا چلا کہ ہلاکو خان بدماش نے پوری فوج بھیجی ہے کہ بغداد کو برباد کرنے کے لیے، بغداد میں رہنے والوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے بغداد والے اس بزرگ ہستی جن کا نام تھا محمد جام ان کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے ولی، آپ تو بہت ہی مائناز اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے آپ دعا کر دیں کہ ہلاکو خان کی فوج بغداد میں نہ آئے، ورنہ ہم لوگوں کے سر تن
تن سے الگ ہو جائیں گے، ہم لوگوں کا خون بہہ جائے گا، آپ کرم کر دیں۔ یاد رکھنا صدیوں سے ایک ہی بات ہوئی ہے کہ جب بھی دنیا پر مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کو ٹالنے والے جو ہے اللہ کے ولی ہی ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے ولی سے کبھی دامن مت چھڑانا، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب جب مسلمانوں کی بربادی کا سامان تیار کیا گیا ہے، وہاں اگر مسلمانوں کی جس نے حفاظت کی ہے تو وہ اللہ والوں نے حفاظت کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ اللہ والوں نے۔ لوگ محمد جام کے پاس آئے، اب محمد جام کے پاس جو ہے ایک کٹورے کا پیالہ تھا، کٹورے کا پیالہ۔ اب کیا کیا حضرت جام نے اس کٹورے کا جو کٹورا تھا اسے الٹا کر دیا، پورا بغداد غائب ہو گیا۔ صرف کٹورا الٹا کیا، بغداد کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ اب ہلاکو خان نے اپنے فوج بھیجی تھی تو وہ فوج آئی اور تلاش کرتی رہی کہ بغداد کا راستہ ہے کدھر، بغداد ہے کدھر، نظر ہی نہیں آیا۔ سب میں ڈھونڈا، ہر کسی سے راستہ پوچھا، لیکن کوئی بتا ہی نہیں پایا کہ بغداد ہے کہاں۔ اس لیے کہ ایک اللہ کے ولی نے صرف جو ہے اپنا برتن الٹا کیا ہے، پورا بغداد غائب ہو گیا، پورا بغداد غائب ہو گیا، بغداد کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ساری فوج واپس چلی گئی۔ ہلاکو خان نے کہا کیا ہوا؟ بغداد کو ہلاک کر کے آ گئے، سارے مسلمانوں کا نام مٹا کے گئے۔ کہا کہ پتہ ہی نہیں بغداد کہاں ہے، ہم نے تو بغداد دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، یہاں قریب میں بغداد ہے اور کہتے بغداد نہیں دیکھا۔ کہا ہاں ہم گئے، سب میں پوچھا، لیکن بغداد کا نام ہی نہیں پتا چلا ہمیں کہ بغداد کدھر ہے۔ کہا کہ پھر سے جاؤ، پھر سے جاؤ، تلاش کرو بغداد کہاں ہے اور بغداد میں ظلم کرو۔ تو یہ فوج پھر آئی، تو پھر ادھر سے جو ہے بغداد والے سمجھ گئے کہ یہ دوبارہ پھر آ رہے گئے۔ پھر لوگ محمد جام کے پاس آئے اور کہنے لگے یار آپ نے ایک بار کرم کر دیا، ہم بچ گئے کہ وہ فوج آ کے چلی گئی اور بغداد نہیں ملا، لیکن یہ تو دوبارہ آ رہی ہے، کرم کر دیں۔ حضرت جام نے پھر دوبارہ اپنا جو ہے پیالہ الٹا کیا، برتن جو ہے کٹورا الٹا کیا وہ لکڑی کا، تو ایسے ہی پورا بغداد غائب ہو گیا، دوبارہ وہ فوج چلی گئی، نہیں ملا۔ ہلاکو خان نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں ملا۔ تیسری بار اس نے بھیجا کئی دنوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد، کہا جاؤ اور تلاش کر کے تلاش کرو اور بغداد میں جو جو بھی ملے ہر ایک کو مار دو، خون بہا دو ہر ایک کا۔ اب جو ہے تیسری بار جو ہے یہ ہلاکو خان کی فوج آئی، پھر بغداد والوں کو پتا چلا، تو بغداد والے حضرت جام کے پاس آئے اور آقا کہنے لگے کرم کر دیجئے، 2 بار بچایا اب بھی بچا لیجئے۔ تو اب یہ پیالہ الٹا ہی کرنے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ نہیں اب الٹا نہیں کرنا، اب بغداد کو نہیں چھپانا ہے، اب الٹا نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ 2 مرتبہ ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، 2 مرتبہ ان لوگوں کو بچا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بغداد والے سدھرے نہیں، بغداد والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، میرے نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے آ رہے گے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے آ رہے گے۔ کہا اب انہیں بچانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آنے دو، ان کے ساتھ تمہیں بھی شہید ہونا ہے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، انہیں آنے دو۔ اب جب تیسری بار یہ فوج آئی نا تو پھر بغداد مل گیا، بغداد میں آئے اور پھر لوگوں نے وہ ظلم کیے کہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، نام و نشان تک مٹا دیا، خون کی ندیاں بہنے لگی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بڑا مینار تعمیر کیا گیا، بڑا مینار، اور اس پر ہلاکو خان چڑھ کے اس نے سب سے پہلے کھوپڑے میں بیٹھ گئے، شراب پہ اس کی قسم پوری ہو گئی، اس کی قسم کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی، کیونکہ اس لیے کہ مسلمانوں کی بربادی کا سامان کیوں ہوا؟ گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جب قوم جو ہے گناہ پر گناہ کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تاریخ کی یہ بات ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ نافرمانی میں زیادتی مت کرنا، گناہ میں زیادتی مت کرنا، والا ہلاک کر دیے جاؤ گے، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں نا، کیا عمر فاروق جیسا کوئی عدل و انصاف کرنے والا ملتا ہے؟ عثمان غنی جیسا کوئی ملتا ہے؟ آج کیسے کیسے لوگ حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیسے ظالم لوگ بیٹھ گئے کہ جنہیں اللہ ہوا یہی پتہ نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دھونی چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے دھونی چاہیے، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے کہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے آج وہ مسلمانوں کو حکومت کرتے ہیں۔ آج لوگوں کے حال یہ ہے کہ علماء کی تقریریں 15-20 منٹ سننا گوارا نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ پہلے لاک ڈاؤن کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ اعلان ہو گیا تھا کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر کے اندر ایک آئے گا اور وہ آ کے جو ہے تمہیں بھاشن دے گا، اس کا بھاشن تمہیں سننا ہے کہ لاک ڈاؤن رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے دیکھا تھا مسلمانوں کی حالت یہ دیکھی تھی، ایسے وقت میں لوگ ایسا انتظار کر رہے تھے جیسا ایک دلہا دلہن کا انتظار کرتا ہے،
ایسا انتظار لوگ کر رہے تھے کب آئے گا کب آئے گا. چاروں طرف میں نے دیکھا بھائی، گھوم گھوم کے میں دیکھ رہا تھا، ہر ایک کے پاس موبائل. میں کہا کیا کرا ہے؟ ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے، اور پتہ نہیں کیا بھاشن دینے والا ہے. اب ذرا توجہ کرے، ظاہری سی بات ہے جب مسلمان گناہ پہ گناہ کرتے رہے، زیادتی پہ زیادتی کرتے رہے، تو پھر ایسے ہی لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، ایسے ہی بادشاہ حکومت کریں گے. لیکن اگر اللہ اکبر، اگر مسلمان اگر صحابہ کی طرح ہو جائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، تو پھر حکومت کرنے والے ایسے خبیث نہیں ہوں گے. حکومت کرنے والے عمر فاروق کے غلام پیدا ہوں گے، عثمان غنی کے غلام پیدا ہوں گے، مولا کائنات کے غلام پیدا ہوں گے، اگر مسلمان اپنی حالت کو تبدیل کر لیں. لیکن تبدیل نہیں کریں گے تو ایسے حکومتیں آتی رہے گی. تو اس وقت بغداد والوں نے یہی کیا، گناہ پر گناہ کرتے رہے، برباد کر دیے گئے. مینار بنا دیا ان کی کھوپڑی کا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہلاکوں کے بعد اس کا پوتا جس کا نام تھا اگلو خان، کیا نام تھا؟ یہ سب اگلے پچھلے ہی سب لوگ تھے، ان کے نام بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے. وہ ہلاکو تھا، یہ اگلو تھا. اب پتہ نہیں اس کے بعد کیسے کیسے خان آتے گئے. لیکن ذرا دیکھیں یہ اس نے کیا کیا، اس نے ارادہ کر لیا کہ بھائی میرے دادا نے تو بغداد کو برباد کیا تھا، لیکن میں جو ہوں نا، میں وہ مکہ شریف کو برباد کر دوں گا، کعبہ شریف کو ڈھا دوں گا، کعبہ شریف کا نام و نشان مٹا دوں گا. میرے باپ نے، میرے دادا نے جو بغداد کو برباد کیا گیا، میں مکہ کو برباد کروں گا. اس نے 90,000 کی فوج لی. 90,000 کی فوج. کتنے؟ 90,000 کی فوج لینے کے بعد وہ نکلا کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے، کعبہ شریف کا نام و نشان مٹانے کے لیے، کعبہ شریف کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے نکلا. اب جیسے ہی نکلا، کچھ آگے چلا، بیچ میں جنگل آیا، اس نے وہاں پہ پڑاؤ کر دیا. وہاں پہ یہ رک گیا. جب رکا نا تو رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی نا، جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کے کانوں میں اللہ اکبر، کان کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی، اذان کی آواز آنے لگی. تو یہ اگلو خان کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، میرے باپ، میرے دادا نے تو سب کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پورے بغداد کو برباد کر دیا تھا، تو یہ اذان کہاں سے آ رہی ہے، یہ اذان کون دے رہا ہے؟ تو اس نے اپنے ایک فوجی دستہ بھیجا، کہا دیکھو کون ہے یہ، کون جو اذان دے رہا ہے. جب جا کے دیکھا نا تو 15 یا 16 کے آس پاس مسلمان تھے، اذان دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے؟ ایک شخص اذان دے رہا تھا، سب لوگ بیٹھے سن رہے تھے اور نماز کی ادائیگی کر رہے تھے. فوجی آگے کہنے لگے کہ بھائی تم لوگ کہاں کون ہو؟ کہا کہ مسلمان. کیا کہا ان لوگوں نے؟ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. تو اس فوجی دستے نے کہا کہ بھائی ہلاکو خان نے تو پورے مسلمانوں کو برباد کر دیا تھا، تو مسلمان آئے کہاں سے؟ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا. اس وقت اللہ اکبر، حضرت سید شرف الدین نے کہا تھا، آپ نے برجستہ یہ جواب دیا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کہا جسے خود رب بڑھانا چاہتا ہے، کس میں ہمت ہے کہ مسلمانوں کو مٹا سکے؟ مسلمان کل بھی تھے، آج بھی گئے، اور قیامت تک اگر نام و نشان باقی رہے گا تو مسلمانوں کا رہے گا. اللہ کو اکبر. تو فوجی دستہ کہتا ہے چلو تمہیں بلا رہے ہیں، ہمارا بادشاہ اور ہمارا حکمران تمہیں بلا رہا ہے. تو اللہ بس سید شرف الدین نے کیا جواب دیا؟ آپ جواب دیتے نہیں، جا کہہ دے اس سے کہ اللہ والے کسی کی در پہ نہیں جاتے، لوگ اللہ والوں کے در پہ آتے ہیں. جا کے کہہ دے تیرے حکمران سے ضرورت ہو تو میرے پاس آئے، میں نہیں جاؤں گا کسی کے پاس. یہ فوجی دستہ آیا، کہا کہ بھائی وہ تو ایسا کہہ رہے. تو اس وقت اگلو خان کے پاس ایک کتا تھا. کیا تھا؟ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا. کھلاتے کھلاتے گیا اللہ والے کی بارگاہ میں، اللہ والے کی بارگاہ میں جو ہے. اب حضرت سید شرف الدین وہاں تشریف فرما تھے. اب جانے کے بعد گفتگو کرنے لگا کہ بھائی مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا تھا، تم کیسے مسلمان ہو؟ تو اللہ اکبر. اور تم کہتے ہو اللہ اللہ کا ذکر کرتے، یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ کو اکبر. تو اس وقت شرف الدین، سید شرف الدین آپ نے جواب دیا کہ دیکھ اللہ کی ذات ہے لیکن نظر نہیں آتی. کوئی تو ہے نا کہ تو اتنا بڑا حکمران ہے لیکن تو کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. تو کون سی ایسی ذات ہے جو اتنے بڑے حکمران کو کتے پر روٹی کھلانے کے لیے مجبور کر رہی ہے؟ کوئی تو ہے نا، ورنہ تو کیسے کتے کو روٹی کھلا رکھا ہے؟ یہ کتا کون سا تیرا رشتہ دار لگتا ہے؟ یہ کون سا تیرا خاندان کا ہے؟ لیکن پھر بھی تو اس رذیل مخلوق کو جو ہے روٹی کھلا رکھا ہے. تو کوئی تو ذات ایسے ہے نا کہ جو ان کو روٹی کھلوا رہی ہے. اور تیرے جیسے حکمران کے پاس وہ سمجھ گیا کہ ہاں کوئی تو ہے. تو اس وقت اس نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد کہتا
کہتا ہے کہ میں مان گیا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قدموں میں گر گیا، اور گرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں جو ہے کعبہ شریف کو برباد کرنے کے لیے، مکہ والوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہو۔ قدموں میں گرا، حضرت سید شرف الدین نے اسے کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنا دیا، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ ایک آدمی کو مسلمان بنایا، اب وہ کتنی فوج لے کے آیا تھا؟ ماشاءاللہ یاد رہ گیا، کتنے ہزار؟ 90,000 کی فوج لے کر آیا۔ جب حکمران نے، بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اسی ایک ذات پر 90,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 90,000 کی فوج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ ایک سید شرف الدین تھے۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے جن کی نسل میں وارث پاک پیدا ہوتے گئے، یہ وارث پاک کا خاندان ہے، یہ وارث پاک کے آباء و اجداد میں سے ایک کا ذکر کیا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ وارث پاک کے خاندان میں ایک ذات ایسی ہے جنہوں نے 90,000 کو کچھ ہی وقت میں کلمہ پڑھا دیا، تو ایک کا یہ عالم ہے تو پورے خاندان کا عالم کیا ہوگا؟ پورے خاندان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت وارث پاک کے باپ داداؤں میں سے میں نے ایک کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ پھر انہی کی نسل میں حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان کو دیوار شریف میں پیدا ہوتے۔ کتنے رمضان کو؟ ایک رمضان آپ کی پیدائش ہے، ایک رمضان کو جیسے ہی آپ پیدا ہوئے نا تو دودھ نہیں پی رہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، ایک پہلا رمضان تھا، دودھ نہیں پی رہے، گھر والے سارے لوگ پریشان ہیں، دودھ نہیں پی رہے، دودھ نہیں پی رہے، دودھ نہیں پی رہا یہ بچہ۔ تو اللہ با اس وقت بی بی سکینہ ماں نے کہا کہ نہیں میرا بچہ دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ رمضان چل لگا گیا۔ پیدا ہوتے ہی شریعت پر یہ عمل ہے، حالانکہ کسی پر بھی شریعت کا حکم کب لگتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ مکلف ہوتا ہے اور اس طریقے سے شریعت کا حکام اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، لیکن یہ پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پی رہے۔ ماں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے گئے اور رسول کی آل، رسول کی اولاد وہ اولاد ہوتی گئے جو پیدا ہوتے ہی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتی گئے، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے جو گئے دودھ نہیں پیا، پورا مہینہ ایسا آپ پورا دن دودھ نہیں پیتے تھے، افطار کا وقت آتا تھا آپ دودھ پیتے تھے، افطار کے وقت سحری کے وقت دودھ پیتے تھے، پورا مہینہ اس طریقے سے گزارا حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے جب آپ جو ہے اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے، ایک قول کے مطابق اسی وقت آپ کے جو والد تھے قربان علی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جب وارث پاک 1 سال کے تھے اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور جب آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اور ایک قول ایسا ہے کہ حضرت ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، اور اسی طریقے سے 9 مہینے ماں نے دودھ پلایا، 9 مہینے کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی معلوم ہے؟ آپ کی دادی جان نے۔ کس نے کی؟ جن کا نام تھا راحت النساء۔ آپ نے پرورش کی، آپ نے پالا انہیں، علم سکھایا، اور اللہ ابا توجہ کریں حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی جان نے جو کہ ان کو پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں بھیجا، مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اب وہاں پہ استاذ تھے تو استاذ کیا کرا دیا، حضرت وارث پاک کے پاس پورا دن کام کروا دیتے، پڑھواتے نہیں تھے۔ وارث پاک کے جو استاذ تھے نا، دادی نے پڑھنے بھیجا۔ اب جو کہ پہلے بھی یہ حال تھا، ابھی بھی کے حالات بتا رہا ہوں کہ ابھی کے حالات ایسا نہیں کہ ابھی پیدا ہوئے، یہ تو پہلے سے چلتے آ رہا ہے کہ حضرت وارث پاک جو ہے پڑھنے کے لیے گئے، تو جیسے ہی وہ پڑھنے گئے نا تو اب استاد جو دن بھر کام کراتے، پڑھاتے نہیں تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی اپنے اوپر کم دوسروں پر زیادہ نظر رہتی ہے، صحیح بات ہے، اپنوں پر کم دوسروں پر زیادہ نظر رہتی ہے۔ لیکن مجھے ایک انگریز کی بات میں نے کسی عالم سے سنی تھی، بات یاد آئی کہ کسی کی طرف انگلی کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تو ایک انگلی اس کی طرف اٹھا رہا ہے، باقی انگلیاں تیری طرف اٹھ رہی ہے، تو ایک اس کی طرف اٹھا رہا ہے، باقی کی تیری طرف اٹھ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو ایک گناہ کا الزام اس پر لگا رہا ہے، باقی تو سب تو نہیں کیا ہے، باقی تو سب تو نہیں کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے استاد جب نہیں پڑھاتے تھے نا تو محلے والے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھو یہ کیسے استاد ہے۔ وارث پاک ان کی دادی ان کو سونپ کے گئی ہے کہ پڑھانا، یہ پڑھاتے نے اوپر سے دن بھر کام کراتے گئے۔ محلے والے جو ہے پریشان ہو کے استاد کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا استاد جی آپ مفت کی پگار لیتے، بچوں کو پڑھائے بھی کرے، مفت کی پگار لیں گے بچوں کو پڑھائے بھی کرے آپ۔ تو اللہ وہ استاد نے کیا جواب دیا؟ استاد نے جواب دیا کہ مجھے میں سب کو پڑھا سکتا ہوں لیکن وارث پاک کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہا کہ لوگ ماں کے پیٹ سے جب باہر آتے گئے تو بغیر کچھ سیکھے بغیر کچھ سمجھے آتے گئے، لیکن وارث پاک ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کے آئے گئے۔ کہا کہ وارث پاک وہ ذات گئے کہ بغیر محنت کے اللہ نے پورا قرآن انہیں زبانی یاد فرما دیا گیا، بغیر محنت کے ان کو پورا قرآن زبانی یاد ہے گئے، اور 7 لہجوں کے اندر یہ قرآن پڑھتے گئے۔ محلے والوں کو تعجب ہوا کہ یار کبھی تو پڑھاتے نہیں ہیں اور کہتے کہ اس بچے کو پورا قرآن یاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھر تو کام کراتے بچے کے پاس۔ اب محلے والے جمع ہو کے استاد صاحب کو بٹھایا، کہا اس بچے کا امتحان لیں گے، تم کہتے ہو کہ بچے کو پورا قرآن زبانی یاد ہے، 7 لہجوں میں قرآن پڑھتا ہے، قرأت سبا کا قاری ہے، تو ہم اس کا امتحان لیں گے۔ وارث پاک کے استاد تھے، وہ بھی سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ پیدائشی ولی ہے، اسے کیا پڑھانے کی ضرورت، علم والا ہے، علم والا، یہ تو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوا ہے، انہیں کیا پڑھانے کی ضرورت۔ لوگ امتحان لینے کے لیے بیٹھ گئے، سامنے لوگ بیٹھے گئے، وارث پاک بیٹھے، بچپن کا زمانہ ہے حضرت وارث پاک کا، اور ادھر جو ہے استاد بیٹھے گئے۔ اب جو ہے سب لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو وارث پاک کے استاد نے کہا کہ بیٹے پڑھنا شروع کر دے۔ کیا کہا؟ بیٹے پڑھنا شروع کر دے۔ لوگ امتحان لینے کی غرض سے بیٹھے کہ انہیں کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، لوگ وہیں پر بیٹھے رہے۔ وارث پاک نے الحمدوں سے پڑھنا شروع کیا اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر والناس تک پورا قرآن پڑھ کے آپ نے سنا دیا، پورا قرآن پڑھ کے آپ نے سنا دیا، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگ علی کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہے؟ بولو پیار سے، کس کی اولاد ہے؟ اور علی نے اپنی اولاد کو وراثت میں مال نہیں علم دیا گیا، علم عطا فرمایا گیا۔ علی نے اپنی اولاد کو علم عطا فرمایا۔ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، ہم تو پیدائشی ولی گئے، اور ہماری شان تو یہ ہے ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہمیں زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ آپ نے پورا قرآن زبانی سنا دیا، پورا قرآن۔ یہ حضرت وارث پاک ان کا بچپن کا یہ حال ہے، بچپن کا یہ عالم گئے۔ اللہ اکبر، آپ کا علم تو ایسا تھا کہ ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ اپنے یہ سنا دیں، لیکن وارث پاک کی زبانی سنیں۔ کیسا جواب دے دیتا؟ آپ کہوں گے یار یہ کیا، کتنے؟ حضور نے کیا فرمایا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ آگے کی بات کیا ہے؟ 73 میں سے سب کے سب کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، یہ جنتی ہے، باقی سب کے سب کیا ہے؟ جہنمی۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت وارث پاک سے کسی نے پوچھا، دیکھا بڑا ہی پیچیدہ سوال کیا حضرت وارث پاک سے کسی نے، کہا کہ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنمی ہوں گے اور ایک ہی جنتی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ 72 میں کئی نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے سب ہے، لیکن 72 کے 72 جہنمی اور ایک ہی جنتی گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وارث پاک نے کہا کہ اس کو لمبا چوڑا جواب دینے میں مزہ نہیں، لمبا چوڑا جواب دیں گے تو یہ اور بحث کرے گا، اسے سمپل سا سمجھا دیتے ہیں۔ وارث پاک کا علم، اللہ اکبر، مولا کائنات کا خاندان بھی کیا خاندان ہے، کیسے علم والے پیدا ہوئے، علم کے شہنشاہ، علم کے بادشاہ پیدا ہوئے گے۔ وارث پاک نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وارث پاک نے کہا ایک بات بتا، حسد میں کتنے اکثر ہیں؟ ذرا توجہ کرنا، کیا جواب دیا ہے؟ حسد میں کتنے الفاظ ہیں؟ تو سامنے والے نے کہا 3۔ کہا کون کون سے؟ کہا ایک ہے، آگے ایک سین، اور تیسرا دال۔ کہا 3 ہی لفظ ہیں، 3 ہی لفظ ہیں، حسد، یہ 3 ہی لفظ ہیں۔ وارث پاک نے کہا یہ بتا، ذرا توجہ کرنا، وارث پاک نے کہا یہ بتا حسد کے عدد کتنے ہوتے ہیں؟ کیا کہا؟ حسد کے، اب دیکھو میں نے کچھ لوگوں کو سکھایا بھی ہے کہ الفاظ کے کیسے عدد نکالے جاتے ہیں، نام کے کیسے عدد نکالے جاتے گئے، تو وہ میں نے بتایا، لیکن اب یہاں اب پورا سمجھاؤں گا، وہ بھی اتنا موقع نہیں ہے۔ لیکن وارث پاک نے کہا حسد کے کتنے عدد ہوتے ہیں؟ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، چلیے آپ خود ہی گن لیجئے۔ ہے کے عدد ہوتے ہیں 8۔ کتنے؟ ہے کے عدد کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ سین کے ہوتے ہیں 60۔ سین کے کتنے ہوتے ہیں؟ اب ٹوٹل کرو کتنے ہوئے؟ بولو آپ لوگ یار، 68 ہوئے نا۔ دال کے ہوتے ہیں 4۔ دال کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ ٹوٹل کرو کتنے ہوئے؟ ٹوٹل کرو کتنے ہوئے؟ 72 ہوئے نا۔ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دیکھ حسد کے کتنے عدد ہوتے گئے؟ سامنے والا کہتا ہے 72 عدد ہوتے گئے، 72۔ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تو پھر سونا 72 کے 72 جہنمی، اس لیے کہ سارے 72 یہ 72 فرقے والے سب کے سب حسد کرنے والے ہیں۔
اور جب تک حسد سے باہر نہیں آ سکتے جنتی نہیں ہو سکتے گے. اور جن کے دل میں حسد نہیں گے, اگر ایسا کوئی فرقہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت ہے. جب تک حسد سے کوئی فرقہ باہر نہیں آئے گا وہاں تک جو ہے جنتی نہیں ہو سکتا گے. اور 72 کے 72 سارے حسد کرنے والے گے, اور جو فرقہ حسد سے پاک ہے اسی فرقے کو آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے, اللہ حضرت کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. تو اللہ اکبر, آپ نے اتنا سوٹ کر اسے جواب دیا تو وہ مبہوت ہو کر گھبرا کر بھاگ گیا کہ یہاں پر آپ سے تو بحث کرنا, آپ کے سامنے جیتنا یہ تو مشکل ہے. یہ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے, جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا, ایسا علم عطا فرمایا تھا. سنیے حضرت وارث پاک شہنشاہ دیوا رضی اللہ تعالیٰ نے, کیسی ہستی کا نام ہے. 14 سال کی آپ کی عمر ہوئی, کتنے بولو کتنے سال کی؟ 14 سال کی. آپ نے پیدل حج کیا چلتے ہوئے دیوا سے, آپ لکھنؤ آئے, لکھنؤ سے بریلی آئے, پھر ہوتے ہوتے آپ جو گئے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ سب سے پہلے مدینہ منورہ حاضری دیتے گئے, جنت البقیع میں جاتے گئے, حضرت اپنے والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار پر حاضری دیتے گئے, درود و سلام پڑھتے گئے, حضور کے روزے پر آتے, درود و سلام پڑھتے گئے, دعائیں مانگتے. پھر مدینہ سے آپ جو ہے جاتے گئے حج کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں. ذرا توجہ کرنا, کہاں جاتے ہیں؟ مکہ پہنچے, اور مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو ہے احرام پہن لیا. کیا پہن لیا؟ اب جو حاجی حج کرنے گیا انہیں پوچھئے گا آپ کبھی کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو احرام پہننے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ احرام پہننے کے بعد اتنی خطرناک پابندی ہوتی ہے نا کہ اگر بال بھی ٹوٹ جائے تو تمہیں قربانی دینا پڑے گی, مچھر کو بھی مار دیا تو تمہیں قربانی دینا پڑے گی. حالت احرام میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے گے, اتنی پابندی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے حالت احرام میں. حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو گئے جب مکہ پہنچے احرام پہنا. کوئی بھی حاجی جب احرام پہنتا ہے تو 1 دن کے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے پہنتا گئے. لیکن حضرت وارث پاک جب مکہ پہنچے گے تو آپ نے احرام پہنا گے. 14 سال کی عمر میں آپ نے احرام پہنا گے, پوری زندگی آپ نے احرام اتارا نہیں, پوری زندگی آپ نے احرام نہیں اتارا, احرام ہی پہنتے رہے, حالت احرام میں پوری زندگی آپ نے بسر کی گئے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ احرام خود سرکار غوث پاک نے عطا فرمایا تھا, سرکار غوث پاک نے عطا فرمایا تھا. ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھی کہ جب حضرت وارث پاک بغداد پہنچے نا تو اس وقت جو سرکار غوث پاک کی گادی نشین تھے, سرکار غوث پاک ان کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے کہ ان کا نام تھا سید مصطفیٰ, کہتے سید مصطفیٰ ہندوستان سے ایک رسول کا شہزادہ آ رہا ہے جن کا نام وارث پاک ہے, کہا ان کے لیے احرام سلوا کے رکھنا, وہ احرام ان کے لیے خرید کے رکھنا. کہا وہ احرام کے سوا کوئی دوسرا کپڑا پہنتے ہی نہیں ہے, پہنتے ہی نہیں, احرام ہی پہنتے گئے. اور سرکار غوث پاک نے یہاں تک فرمایا پیلے کلر کا, کون سے کلر کا؟ کون سے کلر کا؟ پیلے کلر کا احرام ان کے لیے خرید کے رکھنا. جب اللہ و وارث پاک بغداد پہنچے نا تو وہ سید مصطفیٰ نے آپ کو وہ احرام دے دیا اور کہا کہ یہ لیجئے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ تو لوگوں کو جو ہے خرقہ پہناتے گئے, کہ ان کو بھی خرقہ پہنانے چاہیے, ان کی دستار ہونی چاہیے, لیکن آپ انہیں احرام دے رکھے گے, تحفے میں احرام دے رکھے گے. تو اللہ بس سید مصطفیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو کسی کو خرقہ میں پہناتا ہوں, کسی کو خرقہ دیتا ہوں تو میں دیتا ہوں, لیکن ان کو احرام میں نے نہیں دیا, خود سرکار غوث پاک نے احرام عطا فرمایا گیا, غوث پاک نے احرام دیا گیا. پوری زندگی حالت احرام میں گزاری اور پیلے کلر کا احرام پہنتے تھے. کون سے کلر کا؟ آپ کو یہ بھی بتا دو, ہمارے جن لوگوں نے سیرت لکھی, جن علماء نے, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو پیلا کلر ہوتا ہے نا وہی لوگ اکثر پہنتے جو بیمار ہوتے ہیں. پیلا کلر پہننا مطلب یہ مرض کی علامت ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کی آنکھ میں پیلیا ہو تو پوری دنیا پیلی ہی نظر آتی ہے. یہ پیلا ہونا ایک مرض کی علامت ہے. تو سرکار وارث پاک پیلا احرام پہنتے تھے, پیلا احرام. تو جب وہ واپس حج کر کے جب اپنے وطن آئے نا واپس دیوا کے اندر, تو لوگوں نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے, پھر جب توجہ کے ساتھ دیکھا تو پتا چلا یہ وارث علی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, پیلا احرام کیوں پہنتے ہو؟ اور لوگ تو جو گئے اللہ پر توجہ کرنا, لوگوں نے اعتراض کیا اور لوگوں نے کہا کہ جب مکہ میں ہوتا ہے احرام پہننے کی ضرورت ہے, یہاں دیوا میں آنے کے بعد احرام پہننے کا ضرورت ہے؟ دیوا میں کیوں پہنتے ہو؟ مکہ کعبہ معظمہ سامنے ہوتا ہے احرام پہنا جاتا ہے, یہاں تم نے کیوں احرام پہن کے رکھا گے؟ وارث پاک کہتے گئے کہ جن کی نظروں سے کعبہ اوجھل ہو جائے, جنہیں کعبہ نظر نہ آئے, وہ احرام اتار دیتا ہے. کہاں میں تو رات دن کعبہ شریف کو دیکھا کرتا ہوں.
رات دن کعبہ شریف کو دیکھا کرتا ہوں. یہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے کہ جو دن رات کعبہ شریف کو کسی بھی جگہ سے دیکھتے گے, اور ایک وہ شہزادہ گے جنہیں عبد القادر کہا جاتا گے, جنہیں غوث پاک کہا جاتا گے. ان کی شان یہ ہے کہ کعبہ خود طواف کرنے کے لیے آتا ہے. میرے امام اہل سنت, سنیوں کی جان, اہل سنت والجماعت کی پہچان امام احمد رضا خان فرماتے گے سارے اقطاب جہاں کرتے گے کعبے کا طواف, کعبہ کرتا گے طواف در والا تیرا.